جی زین صاحب، آج جو احتجاج آپ نے کیا اس کی وجہ کیا تھی؟ اور آپ نے ایک بڑا سنگین ایک آپ نے بات کی ہے کہ ری کاؤنٹنگ کے اوپر جو ہے صحیح سے ہونے نہیں دیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کے چینل اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایسا تھا کہ حلقہ این نے 251 ژوب قلعہ سیف اللہ کمشیرانی، جس پر 8 فروری کو انتخابات ہوئے. پارٹی چیئرمین پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے چیئرمین جناب خوشحال خان کاکڑ صاحب وہ واضح اکثریت سے وہ جیت چکے. پہلے ان کے کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا، پھر بعد میں اس وقت کے آر او ڈی آر او باقی جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے اسے پوسٹل بیلٹ میں جب 47 فارم تیار ہو رہا تھا تو اس میں انہیں شکست سے دوچار کیا. اس کے بعد ہم گئے الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن نے ایک کمیٹی بنائی، صوبائی الیکشن کمشنر اور ڈائریکٹر الیکشن کوئٹہ میں، جس میں جناب چیئرمین خوشحال خان کاکڑ، میں خود اس میں موجود تھا، اور جو ہمارا مخالف امیدوار تھا اس کا نمائندہ بھی موجود تھا. 2 دن ہم نے وہاں تمام پولنگ سٹیشن کا وہاں ان کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے فارم 47 48 49 وہ بنانا ہے. انہوں نے وہ بنایا، جس پر خوشحال خان کاکڑ نے بھی تمام 263 پولنگ سٹیشن پہ غالباً 10 صفحے تھے اس پہ انہوں نے دستخط کیے. مولانا سمیع الدین کے نمائندے نے دستخط کیے، اور ہماری یہ توقع یہ تھی کہ الیکشن کمیشن جو ہے نا اس کو ڈی نوٹیفائی کریں گے اور خوشحال خان کاکڑ کو وہ اس کی نوٹیفیکیشن کا اعلان کریں گے. لیکن الیکشن کمیشن نے کہا کہ اب چونکہ ہمارا وقت ختم ہوا لہٰذا آپ ٹریبونل میں جائے. پھر ہم یہاں آئے الیکشن ٹریبونل میں. 16 ماہ ہم نے یہاں کیس لڑا، ہم نے گواہان پیش کیے. الیکشن کمیشن نے وہ فارم 45 جمع کرایا جو ہمارے حق میں تھا، جس میں ہم جیتے ہوئے تھے. وہ فارم 45 ہمارے ساتھ بھی تھا اور الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ بھی تھا، اور ہمارا یہ توقع تھا کہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا. 28 مارچ کو فیصلہ ریزرو ہوا، اور پھر 22 مئی کو معزز عدالت الیکشن ٹریبونل نے فیصلے کا اعلان کیا. لیکن ہمارے برعکس انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ 22 پولنگ سٹیشن جو متنازع ہے اس کے تمام 22 پولنگ سٹیشن پر وہاں ری کاؤنٹنگ کی جائے. تو وہاں آر او کو جو اس وقت اے ڈی سی آر ہے، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ہے یا جنرل ہے، وہاں اس کو آر او کے طور پر مقرر کیا گیا. تو آج کاؤنٹنگ صبح شروع ہونی تھی، لیکن کاؤنٹنگ وہ لیٹ شروع کی گئی. انہوں نے جو ہے نا کبھی باہر جاتے، کبھی کس بہانے سے. حالانکہ اگر آپ ایک پولنگ سٹیشن پر ان کی گنتی شروع کرتے تو زیادہ سے زیادہ 20 منٹ 25 منٹ لگ جاتے، لیکن انہوں نے درمیان میں وقفہ لیا، بڑا 2-3 گھنٹے وہ غائب رہے. پھر ہمارا احتجاج رہا، پھر دوبارہ آ گئے. پھر جو ہے نا 5 بجے تک انہوں نے 8 پولنگ سٹیشن کی ری کاؤنٹنگ کی، جس میں واضح طور پر خوشحال خان کاکڑ جو ہے نا وہ آگے تھے، واضح طور پر آگے تھے. لہٰذا وہ اس لیے کہ باقی جو 14 پولنگ سٹیشن تھے ان پر ری کاؤنٹنگ ہونی تھی، تو آر او صاحب اپنا آفس چھوڑ کر چلے گئے. وہاں پر ڈویژنل جو الیکشن کمشنر صاحب ہے وہ بھی وہاں موجود ہے اس وقت، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر صاحب بھی موجود ہے، اور پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے چیئرمین اور جو ہمارا امیدوار ہے خوشحال خان کاکڑ صاحب بھی موجود ہے. لیکن آر او صاحب اپنے آفس سے وہ غائب ہو گئے، ابھی تک غائب ہے. حالانکہ ہائی کورٹ نے بڑے واضح انداز میں ان کو کہا ہے کہ آپ رزلٹ کمپائل کریں 22 پولنگ سٹیشن کا، اور اس کو آپ 29 تاریخ تک انہیں ٹائم دیا گیا ہے کہ 29 تاریخ کو، یعنی کل 28 ہے، پرسوں 29 مئی ہے، 29 مئی کو انہوں نے رزلٹ کمپائل کر کے الیکشن ٹریبونل میں جمع کرانا ہے. لیکن اب وہ اپنے آفس سے غائب ہو گئے، اور وہاں چیئرمین صاحب خوشحال خان کاکڑ صاحب بیٹھے ہوئے، الیکشن کمیشن کے نمائندگان بیٹھے ہوئے. تو پارٹی نے کہا کہ جب عدالت عالیہ کا حکم نہیں مانا جا رہا ہے، ہائی کورٹ کے ٹریبونل کا حکم نہیں مانا جا رہا ہے، اور
لہٰذا ہمارے پاس سوائے اس کے کہ ہم پرامن احتجاج کرے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا. لہٰذا پارٹی نے فیصلہ کیا تمام کوئٹہ سے لے کر کے خانوزی، مسلم باغ، قلعہ سیف اللہ، پھر جو پھر ڈیر اسماعیل خان تک، اسی طرح پھر کوئٹہ سے لے کر کے قلعہ سیف اللہ، لورلائی، لورلائی سے میختر، میختر سے پھر ڈی جی خان جو روڈ ہے، یہ تمام شاہراہیں اس وقت بند ہے. کوئٹہ میں بھی ہم نے تقریباً 3 گھنٹے ہم نے پورا شہر میں صوبائی اسمبلی کے سامنے ہم نے احتجاج کیا، پرامن احتجاج کیا. اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ باقی ماندہ جو 14 پولنگ سٹیشن ہے اس کا آج ہی رات اس کا ری کاؤنٹنگ کیا جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ رات کو کوئی وہ حادثہ پیش آ جائے، کوئی جو پولنگ سٹیشن کے باکس ہے یا تیلے ہے ان کا سیل جو ہے نا وہ توڑا جائے. لہٰذا ہمارا ڈر یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس قسم کا کوئی پلان بنا لے. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے الیکشن ٹریبونل کے معزز جج سے بھی ہم نے اس دوران 2 اپلیکیشن ہم نے سبمٹ کرائے. 23 مئی کو ہم نے ایک اپلیکیشن صوبائی الیکشن کمشنر کو سبمٹ کرایا کہ تمام جتنے بھی پولنگ سٹیشن ہے 22 ان کے سیل نمبر ہمیں دیا جائے. ان کا جواب بھی آیا، وہ ریٹرننگ افسر کے پاس آج بھی پہنچ گیا. آج ہم نے ایک اور اپلیکیشن صبح تقریباً 4:45 بجے بلکہ 5 بجے ہم نے دوبارہ جمع کرایا کہ جو آر او صاحب جو ہے نا وہ بہانے بنا رہا ہے، وہ ریکارڈنگ میں رخنا ڈال رہا ہے، رکاوٹ بن رہا ہے، اس رکاوٹ کو ختم کیا جائے. ہم نے دوبارہ اپلیکیشن سبمٹ کیا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود آر او صاحب جو ہے نا وہ جو ان کے فرائض منصبی میں شامل ہے وہ ان سے جو ہے نا وہ دور بھاگ رہے ہیں، وہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں، وہ ریکاؤنٹنگ نہیں کر رہے ہیں. لہٰذا اس وقت پورا صوبہ جام ہے، احتجاج ہے. کوئٹہ میں بھی احتجاج ہوا اس وقت. تمام ہم نے صوبائی اسمبلی کے سامنے احتجاج کیا، ہم نے پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا، تاکہ آج ہی رات جو ہے نا باقی جو 14 پولنگ سٹیشن ہیں اس کی ری کاؤنٹنگ مکمل کی جائے. وزیر صاحب خالی یہ بتائیے گا کہ یہ کاؤنٹنگ جس طرح آپ خدشات پیش کر رہے ہیں ربیع میں آر او صاحب نہیں اپنی جگہ پر، رزلٹ اگر پرسوں آتا ہے اس پہ آپ کا کتنا اطمینان؟ دیکھیں اگر یہ رات گزر جاتی ہے تو یقیناً ہمارا لامحالہ یہ شک بن رہا ہے کہ اس میں وہ چونکہ 8 پولنگ سٹیشن میں خوشحال خان کاکڑ واضح طور پر لیڈ ہے، باقی جو پولنگ سٹیشن ہے اس میں بھی خوشحال خان کاکڑ تمام 22 پولنگ سٹیشنوں میں اس کی لیڈ جا رہی ہے، وہ جیت رہا ہے. تو وہ لامحالہ وہ رزلٹ کمپائل ہوگا، وہ الیکشن ٹریبونل آئے گا، الیکشن ٹریبونل جو ہے نا خوشحال خان کاکڑ کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن کرے گا. لہٰذا اس کو روکنے کے لیے جتنے بھی وہاں اسٹیبلشمنٹ ہے، مقتدر قوتیں آپ کا ہے، جو بھی ادارے آپ کا ہے، اس نے آر او کو یرغمال بنایا ہے، آر او کو جو ہے نا وہ مجبور کیا ہے کہ آپ ری کاؤنٹنگ نہ کریں. لہٰذا آر او اپنے آپ میں جو ہے نا وہ اعتماد پیدا کرے، وہ جرت کا مظاہرہ کرے، جس طرح وہ عاشق کے آر او نے جرت کا مظاہرہ کیا، جس طرح باقی چند نے جرت کا مظاہرہ کیا، وہ بھی جرت کا مظاہرہ کرے. اور جو انہیں عدالت نے کہا ہے کہ آپ ری کاؤنٹنگ کریں، وہ عدالت کا پابند ہے، وہ الیکشن ٹریبونل کا پابند ہے. اس کو واضح طور پر کہا گیا ہے کہ آپ 29 مئی تک آپ رزلٹ کمپائل کریں. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آج ہی رات کوئی شاید اگر وہ باقی 14 جو پولنگ سٹیشن ہیں میرے خیال سے 2 گھنٹے میں یہ 14 پولنگ سٹیشن ہیں جو باقی ہے اس کی ری کاؤنٹنگ ہو سکتی ہے.